سوسائٹی قائد ملت، قائد جمعیت علماء ہند، مفکر ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دعوت برکاتہم کے زیر سرپرستی قائم ہے۔ حضرت ہی کے حکم سے ہم نے ایک فدائے ملت کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ فدائے ملت کمیٹی قائم کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہمارے سامنے ہو، ہمارے اکابرین نے کیا محنتیں کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فدائے ملت ایوارڈ یہ کوئی نئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو مختلف موقعوں پر کسی کارنامے پر ایوارڈ دیا ہے۔ کبھی یوں کہا کہ امین حاضر الامہ، کہ اس امت کے امین فلاں ہے، کبھی یوں کہا لکل حواری، لکل نبی حواری، کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری یہ ہے۔ نعیم بن مسعود ایک غزوے کے موقع پر راتوں رات جا کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل مبارک ان کے بدن پہ ڈال دی اور ایوارڈ دیا۔ ہم نے یہاں پر 3 ایوارڈ رکھے، مفکر فدائے ملت کے نام سے موسوم کیا اس کو۔ وہ ایوارڈ کس کو دیے جانے ہیں، جس کو دیے جانے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ ہی جائیں گے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا عبد القدیر صاحب قاسمی مدنی استاد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ جس شخصیت کو سب میں پہلے ان کی خدمات پر ایوارڈ دیا جانے والا ہے، ان کی خدمت عالی میں وہ سپاس نامہ پیش فرمائے۔ مولانا عبد القدیر صاحب قاسمی مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بخدمت گرامی فخر ملت حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی زیدہ مجدہم، حامدہ و مسلین و بعد۔ آج کے ان کیف عادی لمحات میں فدائے ملت ایوارڈ کی تقریب شیخ الاسلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اورنگ آباد کے لیے مسرت و شادمانی کی ایسی ارغمان بے بہا ہے جس کی توفیق ارزانی پر ہم رب کائنات کے حضور سربسجود ہیں۔ آٹھ اضلاع پر مشتمل مراٹھواڑہ کی راجدھانی اورنگ آباد کی سرزمین پر آج سے نصف صدی قبل سن 1959 عیسوی میں الحاج محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاسیس عمل میں آئی۔ یہ جامعہ جو روز اول ایک شاخ نہال تھا، حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی مدذل العالی کی مخلصانہ کوششوں اور پیہم کاوشوں نے اسے ایک شجر سایہ دار بنا دیا۔ علاقے کی عظیم الشان درسگاہ کے ناظم کی ان گرا قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر آج ہم حضرت والا کو فخر ملت کے خطاب سے موسوم کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا موصوف کی خدمات کا دائرہ وسیع تر ہے۔ مدرسہ الیاس جس کی بنیاد الحاج خواجہ یوسف الدین خواجہ بھائی سابق امیر جماعت تبلیغ اورنگ آباد نے رکھی تھی، مولانا موصوف نے خون جگر سے اس درسگاہ کی ایسی آبیاری کی کہ آج وہ ادارہ ایک عظیم درسگاہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ حضرت مولانا کی شب و روز کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں شہر اورنگ آباد کے اطراف و اکناف میں معتدی تعداد میں دینی مکاتب چل رہے ہیں۔ شہر اورنگ آباد میں 5 ادارے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے نازک فریضے کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ مولانا کی انہی نمایاں خدمات کی وجہ سے حضرت والا کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا رکن بنایا گیا اور عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ ندوۃ العلماء کی مجلس شورا کا ممبر منتخب کیا گیا۔ حضرت والا علاقے مراٹھواڑہ کی مجلس علماء کے صدر بھی ہیں۔ رسالہ منشور کاشف کے مدیر اعلیٰ
اور بے شمار دینی اداروں کے سرپرست بھی۔ آج ہم اس مبارک تقریب میں مولانا محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ یہ خطاب حضرت والا کے شان شان نہیں ہے، لیکن ہم اس خطاب کے ذریعے مولانا کے تئیں اپنے دل میں پنہا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سنت الہی بھی ہے اور وتیرہ نبوی بھی۔ کار جلیل کی قدردانی اور مرد کار کی ہمت افزائی قلب و نظر کے لیے سامان فرحت اور فکر و فہم کے لیے وسیلہ انبساط ہوتا ہے۔ جن حقائق کی نقاب کشائی ہم اس محفل تقریب میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت والا کی اس علاقے کے لیے جو خدمات ہیں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا کی 50 سالہ خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع اور ہمہ جہت ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر فکرہ کے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی کے لیل و نہار کی سعید ساتیں انہی بختور افراد کے حصے میں آتی ہیں جو اس زندگی کو برتنے کا سلیقہ جانتے ہیں اور سرائے پانی میں علم و عمل کے امتزاج کے ذریعے دوسروں کی بقا کا سامان مہیا کرتے ہیں اور اپنے شب و روز کی جاکاہیوں کو حیات دوام بخشنے میں مصروف ہیں، اور ان کی یہ جاکشانی دوسروں کے لیے زر افشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی کا مشہور واقعہ ہے کہ کثرت مطالعہ سے ان کی صحت بہت متاثر ہو گئی تھی اور مسلسل شب بیداری نے ان کو لاغر کر دیا تھا۔ کسی خیر خواہ نے ان سے درخواست کی کہ اس قدر محنت و کاوش سے پرہیز فرمائیں، تو امام محمد نے جواب دیا کہ لوگ اس امید میں رات بھر سوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا محمد سے پوچھ لیں گے، اب اگر میں بھی سو گیا تو پھر لوگ کس سے پوچھیں گے۔ حضرت والا بھی امت مسلمہ کے مسائل، مدارس دینیہ کی توسیع، مکاتب قرآنیہ کی ترویج اور اصلاح معاشرے کے اس قدر فکر مند ہیں کہ اب ایک عرصے سے صحت خراب رہنے لگی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آن اور ہر لمحہ اپنی خداداد صلاحیتوں، اولو عزمیوں اور فکر و عمل کی بے قرار کاوشوں کے ذریعے کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا کرنے اور کفر و ضلالت کی تیرہ و تاریک فضا میں قندیل رہبانی کا نازک فریضہ انجام دینے کی کوششوں میں ہم عطن مصروف ہیں۔ ان کی یہ کوشش فہم امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ہم دل کی گہرائیوں سے فخر ملت خطاب کے ذریعے آپ کی مساعی جمیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان گرا قدر خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سبوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد شعیب قاسمی صدر، فیاض خان نائب صدر، محمد اشرف قاسمی سیکریٹری۔